السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میری زندگی۔ ماشاءاللہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے کہ میرے چینل پہ ایک اور سبسکرائبر آ گیا، تھرڈ سبسکرائبر۔ مجھے نہیں پتا کون ہے، اور یہی بڑی انٹرسٹنگ اور انٹریگنگ بات ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا۔ سو ہو ایور یو آر، جو بھی ہیں آپ کو میری زندگی میں میرے چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ میری زندگی کا، میرے اس چینل کا ایک بھرپور حصہ بنیں گے۔ آج 18 مارچ ہے۔ کل میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان چل رہا ہے۔ ایک تو رمضان کی وجہ سے میری کوشش ہے، جیسے میں نے بتایا تھا، کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کا ٹائم جو اویل کروں، اور قرآن پاک بھی میں نے شروع کیا تھا جو کہ میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دوسرا ایک بات یہ بھی تھی کہ تھوڑا سا میں آف ہو گیا تھا کل، بالکل۔ اس کی ڈفرینٹ وجوہات تھیں، یعنی جو میجر وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بس مینٹلی میں تھوڑا سا، میرا موڈ ایکسٹریملی آف ہو گیا تھا۔ نہ میرا کسی سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا گھر میں بھی، نہ کوئی انٹریکشن کرنے کا، اور تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا، یعنی پچھلے کوئی 7-8 مہینوں میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میں بالکل، جیسے آپ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو لاک کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، میں نے وہ کر لیا تھا۔ افطار کرنے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہی، چائے شائے پینے کے بعد ہی میں لیٹ گیا تھا اپنے کمرے میں آ کے، ادھر ہی لائٹس میں نے آف کر دی تھیں۔ ویسے تو ابو جی بھی مجھے کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نہ بیٹھا کرو، میں کوشش ہوتی نہ بیٹھوں، بڑا عرصہ ہو گیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا۔ اور میں نے لائٹس آف کی، میں لیٹ گیا، حالانکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، اور کافی دیر میں ویسے ہی لیٹا رہا، سوچتا رہا پرانی باتیں، یہ وہ، اور اپنی ساری زندگی میری آنکھوں کے آگے وہ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ میں یہ کرتا رہا، لیکن اس کے بعد ایونچولی پھر میں سو گیا۔ اور اس کے بعد جب میں اٹھا تو اٹھنے کے بعد بھی میں یہی سوچتا رہا کہ میں اب جم جاؤں، کیونکہ جم میں جاتا ہوں تھوڑا سا لیٹ، سحری سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے، اور عشاء کے بعد کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد یعنی کہ بیچ کا ٹائم ہے نا، 12 بجے کے اراؤنڈ کا، تب میں جم جاتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ رش ہوتا ہے جم کا، اور جو ٹائمنگ ہے جم کی رمضان میں، اس کی وجہ سے مجھے اسی ٹائم پہ جم جانا پڑتا ہے۔ سو کل میں جم بھی نہیں گیا، میں نے جم سے بھی چھٹی کی، لیکن کوشش میں نے کی۔ ہوا یہ کہ 2-2:30 بجے 2:30 پہ جم بند ہو جاتا ہے رات کے۔ 1 بجے میری آنکھ کھلی اور میری نماز رہ گئی تھی عشاء کی۔ پھر سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اب اگر میں جم چلا گیا تو واپس آتے آتے پھر بہت دیر ہو جائے گی، تہجد کا وقت ہو جائے گا، عشاء کی نماز ہی نہیں، پہلے ہی میں نے دیر کر دی، اتنی پرولونگ کیوں کرنی، اتنی دیر کیوں کرنی فضول میں، تو یہ نہ ہو مس ہو جائے، اچھا نہیں لگتا ہے، قضا ہی نہ ہو جائے، تو میں نے سب سے پہلے وہ کیا۔ لیکن 1 بجے اٹھنے کے بعد جب میں نے نماز پڑھی تو اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ میں سوچتا رہا کہ میں جم جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا، کل میری ایسی موٹیویشن تھی نہیں، یعنی زیرو تھی، بالکل زیرو تھی۔ ایسا پچھلے 7-8 مہینے میں بڑا مجھے نہیں یاد کہ کبھی ہوا ہو، ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ یہ فیز بہت عرصے کے بعد آیا، یہاں شاید 7-8 مہینوں میں، میرا خیال ہے کوئی شروع کے 2-3 مہینے چھوڑ کے اس کے بعد پہلی دفعہ آیا، تو پچھلے 4-5 مہینے میں پہلی دفعہ آیا ایسا فیز کہ میں بالکل آف تھا، میری موٹیویشن بالکل زیرو تھی، کیونکہ میں نے جم سے ابھی تک، جب سے میں نے جم جوائن کیا اکتوبر سے، میں نے اس وجہ سے چھٹی نہیں کی کہ میں سستی ہو، یا مینٹلی میں فیل نہ کر رہا ہوں، یا میں آف ہوں، اداس ہوں، کسی بات پہ اداس ہوں، ایموشنل ہوں تو میں چھٹی کروں، ایسا میں نے نہیں کیا۔ ہاں، جب مجھے اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ آج باڈی فیل نہیں کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج چھٹی کر لی جائے، تھوڑی باڈی سور ہے، درد ہے، یا یہ وہ اس طرح پین ہو یا اس طرح کی چیزیں، پھر میں کر لیتا ہوں۔ لیکن ایموشنل فیکٹر کی وجہ سے یا مینٹل فیکٹر کی وجہ سے ابھی تک میں نے چھٹی نہیں کی تھی۔ کل وہ پہلا دن تھا کہ جب میں ایک طرح سے اندر سے تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا تھا، ایک طرح سے بند ہی ہو گیا تھا میں، اور 5-6-8 گھنٹے میں اندر ہی رہا ہوں، لیٹا رہا ہوں، سویا رہا ہوں، پھر اٹھا ہوں، پھر میں جم بھی نہیں گیا۔ تو 1 بجے جب میں اٹھا ہوں نماز پڑھنے کے بعد، آدھا پونا گھنٹہ میں یہ سوچتا رہا ہوں، کنٹمپلیٹ کرتا رہا ہوں بیٹھ کے، اور میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر 2 بجے ایونچولی آئی ڈیسائیڈڈ کہ کیونکہ سیٹرڈے کو میری چھٹی ہو گئی تھی، کیونکہ افطار پہ کہیں جانا تھا، اور آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی، حالانکہ آنے کے بعد میں جا سکتا تھا، لیکن پھر میرے دوستوں کی کال آ گئی تو ہم نے سحری اکٹھی کی، تو وہ جو جم کا ٹائم تھا وہ وہاں چلا گیا۔ سنڈے کو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی آف ہوتا ہے، تو 2 چھٹیاں میری ہو چکی تھیں،
تو کل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری 3 چھٹیاں ہو جائیں گی تو میں جاؤں. پھر ایونچولی 2 بجے میں گیا، اور جیسے ہی میں پیدل چل کے 10 منٹ کی واک ہے میرے گھر سے جم کی. جب میں چل کے گیا، اچھا چل کے میں کیوں گیا وہ بھی اس لیے دیکھیں، اتنا وہ میرا مینٹلی میں آف تھا کہ گاڑی اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا. میرے سے یہ نہیں ہوا کہ کپڑا اتاروں، مجھے لگا یہ ہیسل ہے. آپ کو پتہ ہے جب مینٹلی آپ تھوڑے سے آف ہوں، آپ کو چھوٹا سا کام، چھوٹا سا ٹاسک بھی پہاڑ جیسا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، بھاری لگتا ہے. کپڑا اتارنے کی جو سوچ ہے وہ میرے لیے ایسی تھی کہ جیسے میں بڑا کوئی مارکا مارنا ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں پیدل چلا گیا 10 منٹ کی واک کر کے. جب 10 بجے 2 بج کے میرا خیال ہے 10 منٹ پہ میں پہنچا، جم بند ہو چکا تھا. اب 20 منٹ پہلے کیوں بند ہو گیا، آدھا گھنٹہ پہلے، مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے انہوں نے لکھا تو یہ تھا کہ 2:30 تک اوپن ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ 2 بجے بند کر دیتے ہوں، لوگ چلے گئے ہوں گے تو بند کر دیا. پھر میں وہیں سے واپس موڑا اور واپس گھر آیا. پھر میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ چلو میری واک ہو گئی، کچھ سٹیپس میں نے چل لی. پھر گھر آ کے میں نے تھوڑا پانی شانی پیا، کچھ ہلکا پھلکا وہ سنیکس وغیرہ کھائے، اور پھر سحری کا ویٹ کیا. تہجد کے بعد پھر فجر سحری ہو گئی. ویڈیو میں نے نہیں بنائی. اب جب میں جم سے واپس آیا تھا تب میں بنا سکتا تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں آ کے بتاؤں، جو آپ کو اپڈیٹ دوں کہ یہ ہوا. اور آج میں تھوڑا سا، لیکن پھر میں نے اس وقت یہی سوچا، کیونکہ جس مینٹل لیول پہ میں تھا نا، ایموشنل لیول پہ تھوڑا سا ڈاؤن تھا. تو جب میں گھر واپس آیا تو مجھے اور افسوس ہو رہا تھا، تھوڑا سا اور غصہ اس بات کا آ رہا تھا کہ پہلے تو میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں جاؤں. ایونچولی جب میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، موٹیویٹ کیا، پش کیا کہ جاؤ جم جاؤ، چھٹی نہ کرو، تو جب میں جم گیا اور وہاں پہ میں پہنچا تو جم آگے سے بند تھا اور مجھے واپس آنا پڑا، اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا جانے کا. تو اس بات پہ بھی مجھے اندر سے نا فرسٹریشن ہو رہی تھی کہ یار. تو وہ اور میں ایموشنلی تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا مینٹلی، اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ویڈیو نہیں بنانی. جب میں نے یہ نہیں کیا، جب میں نے جم ہی نہیں کیا، جو مین چیز ہے کہ میں نے کیوں چھٹی کی ہے، اور وہ بھی 2 دن جب ہوئی تھی، تیسری چھٹی کیوں کی ہے. آج تک میں نے لگاتار 3 چھٹیاں اس طرح، مطلب میں کوشش کرتا ہوں 2 بھی نہ ہوں. تو وہ اس چیز نے مجھے اور تھوڑا سا ڈاؤن کیا. میں نے کہا نہیں، میں نے ویڈیو بھی نہیں بنانی ہے. میں نے اپنے آپ سے ہی نہیں ہوتا نا، آپ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، پھر آپ اس فیز میں چلے جاتے ہیں. میرا سسٹم تھوڑا سا کل آپ کہہ سکتے ہیں شٹ ڈاؤن سا ہو گیا تھا، اور میں نے ساری چیزوں کے شٹ ڈاؤن ہونے کے بعد اپنے آپ کو بھی ایک طرح سے شٹ ڈاؤن کر کے خود ہی لاک کر لیا تھا. حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے پتہ ہے، لیکن بس کل وہ تھا تھوڑا سا ایسا. اور ایسی ایپیسوڈ ہو جاتی ہے کبھی. پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی زندگی میں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلے 4-5 ماہ میں پہلی دفعہ ہوئی ہے. اور میں زیادہ نہیں سوچتا کہ کیوں یہ 4-5. ایک دفعہ میں نے سوچا، میرے تھاٹ آئی ذہن میں، 4-5 مہینے میں پہلی دفعہ کیوں ہوئی ہے، ابھی تک تو نہیں ہوئی تھی. پھر میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، دفعہ کرو، ہو جاتی ہے، انسان ہی ہے. اور جہاں پہ میں اتنے عرصے سے اچھا فیل کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا اسموتھ جا رہا ہوں. تو رائڈ زندگی کی تو کبھی بھی اسموتھ نہیں ہوتی، اور ہیلنگ کی جو جرنی ہے وہ تو ویسے بھی اسموتھ نہیں ہوتی کبھی بھی. یہ نشیب و فراز، اوپر نیچے، اونچ نیچ جو ہوتی ہے، یہ تو آتی رہتی ہے. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. میں نے زیادہ نہیں سوچا کیونکہ اس کے پیچھے ایسی کوئی ریزن نہیں تھی. یہ جو آپ کو ایک دم آپ کا دماغ پہ بلر کر دیتا ہے، آپ کی سوچ کو، آپ کے دماغ کو ایک کلاؤڈ سا آ جاتا ہے، بادل سا، کہ سب کچھ بلری آپ کے تھاٹ پروسیس اور آپ کا مینٹل لیول ہو جاتا ہے. کبھی ضروری نہیں ہے کہ پیچھے کوئی ریزن ہی ہو. ہاں، ڈیپ ڈاؤن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بڑا کچھ ہوا ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو ڈاٹس کنیکٹ ہوں گے. تو ظاہر ہے کسی قسم کا بھی کوئی چھوٹا موٹا ٹراما، کوئی چیز جس نے کوئی ہارٹ بریک، کوئی لاس، دل ٹوٹا وہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب اگر میں اس پہ یہ بیٹھ کے سوچوں کہ 4 سے 5 مہینے میں تو نہیں ہوا، اب کیوں ہوا، تو یہ بھی میں ٹائم ویسٹ کروں گا. جیسے میں نے کل کیا، بجائے کہ میں اپنے آپ کو پوش کرتا، میں کہتا نہیں ٹھیک ہے جم جاتے ہیں، کوئی پروڈکٹیو کام کرتا. لیکن دیکھیں اینڈ پہ جب میں نے کوشش کی اور جم سے مجھے واپس آنا پڑا، تو اس چیز نے بھی مجھے فرسٹریٹ کیا کہ میرا دن میں پروڈکٹیو کر ہی نہیں سکا. اسپیشلی تب جب ضرورت تھی، جب میں مینٹلی اس کلاؤڈ سے، اس چیز سے لڑنا چاہ رہا تھا. چھٹی ہو گئی میری، اور مجھے لگا میرا دن کل ایک طرح سے ضائع ہو گیا. یہ جو کل دن گزرا ہے، اگر میں اسے ایک طرح سے اس کو سمرائز کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ویسے ہے جیسے میں پچھلے 7-8 مہینے میں
جیسے میں نے سروائیو کی ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اٹ از لائک، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یو آر گیٹنگ آؤٹ آف دا اوشن الائیو وین یو کوڈنٹ ایون سویم، یعنی آپ تیرنا بھی نہیں آپ کو آتا پانی میں، اور آپ سمندر سے زندہ نکل آئیں بچ کے کسی طرح سے، حالانکہ جب آپ کو تیرنا بھی نہ آتا ہو. تو یہ اس طرح ہی ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگر میں اپنی زندگی پچھلے 7-8 مہینے کی دیکھوں تو کل کے دن نے وہ اس کا ایک ہلکا سا نا، اس کی ایک ہلکی سی سمری تھی کہ جس طرح کل میں نکلا ہوں اس چیز سے ایونچولی، جب میں ایونچولی اٹھ کے جم گیا ہوں، کوشش کی ہے، بے شک جم بند تھا اور بعد میں اور فرسٹریٹ ہوا، لیکن اس چیز سے جو میں نے اوور کم تو کیا نا، تو وہ ایسے ہی مجھے فیلنگ آئی کہ مجھے لگا کہ پچھلے 7-8 مہینے میں جو میں تقریباً ڈیپسٹ ڈارکسٹ پٹس آف ڈارکنیس اپنی زندگی کی، وہ جو میں نیچے سے نکلا ہوں نا، جو میں نے سروائیو کی ہے 7-8 مہینوں میں، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں سروائیو نہ کر پاؤں گا، میں مر جاؤں گا. میری باڈی کرپل کر رہی تھی، اتنی برٹل ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا ہے میری ہڈیاں ختم ہو رہی ہیں، میرا گوشت جسم کا ختم ہو رہا ہے. میرا ویٹ اتنا 8-10 کے جی 9-10 کے جی میرا وزن گر گیا تھا، 45-46 کے جی پہ میں آ گیا تھا 55 سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کو تیرنا بھی نہ آتا ہو لیکن آپ سمندر سے زندہ نکل آئیں بچ کے، دس از این اچیومنٹ. اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے جب بھی میں نے اس ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، کیونکہ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے کوٹس، بڑے بڑے اقوال زریں، بڑی بڑی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بچپن سے لے کے اپنی ساری عمر تک آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں سے دیکھیں گے، سنیں گے، کچھ ویسے پڑھیں گے اپنی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، پرسنل لائف میں، کسی دوست سے، کسی جاننے والے سے، والدین سے، بڑوں سے. لیکن جب تک آپ اس چیز سے گزرتے نہیں ہیں نا، وہ چیز آپ کو سمجھ اس طرح نہیں آتی جس طرح گزر کے آتی ہے اس ایکسپیرینس سے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہینڈز آن ایکسپیرینس، یعنی ایک بندے نے وہ کام ہاتھوں سے کیا، اس چیز سے گزرا، اور وہ جب یہ بات کرتا ہے نا پھر سمجھ آتی ہے. میں اس چیز سے گزروں، تو اس لیے میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی آپ میں نے اب یہ ریئلائز کیا، احساس ہوا مجھے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسکس میں بھی، زندگی کے چھوٹے چھوٹے مرحلوں میں بھی، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں بھی، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں بھی ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. ہمیں بڑی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے میں یہی مثال دوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تیرنا بھی نہیں آتا، ہم اس چیز سے کیسے نکل سکتے ہیں، ہمیں تو یہ کام کرنا ہی نہیں آتا. لیکن اس چیز سے زندہ بچ کے نکل آنا، یعنی اس چیز سے سروائیو کر جانا، جب کہ آپ کو لگے کہ آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے، تو یہ کرنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے پیچھے بہت زیادہ آپ کو مینٹل ٹفنس چاہیے ہوتی ہے، ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے، پختہ ارادہ چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے. یہ 2-3 چیزیں اگر آپ کریں تو یقین کریں آپ نکل آئیں گے. بعد میں بندے کو پتہ کیا لگتا ہے، لٹرلی ہنسی آتی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی، میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ بعد میں آپ ہنستے ہو اپنے اس فیز پہ. تو مجھے کبھی کبھی واقعی، اور اس فیز پہ مجھے اب آج ہنسی آ رہی تھی کہ کل میں کس فیز میں تھا، یا 8 ماہ پہلے بھی مجھے ہوتا ہے کہ جب میں اس رات بیٹھا ہوا تھا، ان راتوں کو بیٹھا ہوا تھا، مجھے سوچ رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے لگتا ہے میری زندگی کسی بھی مومنٹ پہ میرا سانس رک جائے گا، ختم ہو جائے گا. اتنی درد اور اتنی پین تھی، مینٹلی اتنا وہ بلوکیج تھا، کوئی امید نہیں تھی کسی قسم کی. اب مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں کیسی نا امیدی کی باتیں سوچ رہا تھا. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے پھر، اور ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے، کیسی ہم نا امیدی میں چلے جاتے ہیں. اس وقت تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ امپاسبل چیز ہے، لیکن بعد میں جب آپ اس سے اوور کم کرتے ہیں تو آپ کو لٹرلی ہنسی آتی ہے. آپ ہنسیں گے اپنے اس فیس پہ کہ یار ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس چیز سے سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے، ہم تو یہ چیز سہ ہی نہیں سکتے، مر جائیں گے، اور ہم زندہ نکل آئے ہیں. زندگی ایسی ہے، پوری زندگی کا کریکس بھی یہی ہے کہ زندگی ایسے ہی ہے، ایسا امتحان ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ پاس نہ کر پائیں، کیونکہ آپ بڑی دفعہ گریں گے، چوٹ بھی لگے گی، سانس بھی رکے گا، تقریباً مر جائیں گے. لیکن اس سے زندہ نکلنا وہی کام ہے، اور زندہ وہ نکلے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، جو یادوں میں، ذہنوں میں زندہ رہے گا. اور دلوں میں اور ذہنوں میں زندہ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھ نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں. کوشش کریں اپنی ذات سے آپ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. بہت دفعہ میں مانتا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. میں نے اپنی ساری زندگی اس بات پہ فوکس رکھا کہ کوئی ایک بندہ، میں ڈپلومیٹک بھی رہا، کہ کوئی ایک بندہ میرے سے ہرٹ نہ ہو جائے.
کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ہرٹ ہونا کیسا فیل ہوتا ہے جب لوگ مجھے اتنی آسانی سے ہرٹ کرتے تھے میرے ارد گرد کے. لیکن پھر بھی میری ذات سے بہت زیادہ لوگ ہرٹ ہو گئے. کتنے لوگ میری ذات سے تکلیف میں گئے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اور کچھ ایسے بھی تکلیف میں گئے ہیں جب میں نے اپنی ذات میں مجھے پتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ان کی سٹوری میں برا ہوں. یہ بھی ریئلٹی ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ نہیں میں اس چیز کو بدلوں گا، کسی کی سٹوری میں اپنے برا نہیں ہونا، لیکن ساری زندگی یہ بات میں سنتا ہوا آیا ہوں کہ کئی دفعہ آپ بے بس ہوتے ہیں. یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کی سٹوری میں آپ برے بنیں گے. لیکن اپنے اعمال اپنے ایکشنز بہتر رکھیں. انٹینشنلی نیتاً کسی کو ہرٹ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے انٹینشنلی ہرٹ نہیں نہ کیا، تو اس کا اجر آپ کو ملے گا. کوشش یہ کریں جان بوجھ کے نہ کریں کسی کو ہرٹ، کیونکہ ہرٹ تو کوئی نہ کوئی آپ سے ہوگا ہی. اور ایک نہیں، شاید 10 بندے نہیں، شاید 100 بندے بھی ہوں گے. لیکن یہ جو کائنڈنس ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں ہر معاملے میں. آپ کو نہیں پتہ اگلا بندہ کس فیز سے گزر رہا ہے اپنی زندگی کی اس وقت جب آپ اس سے مل رہے ہیں، یا جب آپ اس کو تانے مار رہے ہیں، اس کو باتیں سنا رہے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ریڈیکیول کر رہے ہیں، یو آر میکنگ فن آف ہیم یور ہر، اور آپ اس کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ. اسی طرح جب آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ وہ پچھلے 6 مہینے میں، پچھلے 1 سال میں، پچھلے 5 سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں کس چیز سے گزرا ہے. ابھی تو آپ کے سامنے وہ ہنس رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں 0 غم ہے، ایسے کلین سلیٹ ہے، وہ تو بڑا خوش لگ رہا ہے یا لگ رہی ہے. لیکن آپ کو کیا پتہ کسی کی کہانی کا. تو آپ کا ایک جملہ ٹریگر کر سکتا ہے، آپ کا ایک کومنٹ اس کے تمام ٹروماز کو، تمام دکھوں کو، تکالیف کو ٹریگر کر سکتا ہے. اور وہ اسی محفل میں وہیں بیٹھے بیٹھے بیچارہ یا بیچاری وہاں چلا جائے گا یا چلی جائے گی جہاں پہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اپنے گھر جا کے بھی وہ یہی کریں گے، سوچتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے، اور ان کو وہاں سے دوبارہ سے اٹھنا تو ان کو آتا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھیں اٹھنا تو آتا ہے. زندگی کہاں میں یہی ہے، گریں گے آپ روز. زندگی اینڈ میں اسی بات سے کروں گا، میں نے اپنی اس زندگی میں جتنی بھی میری چھوٹی سی زندگی رہی ہے، میں نے ایک ہی بات سیکھی کہ زندگی میں آپ گریں گے ہزاروں بار، لاکھوں بار. یہ نہیں ہو سکتا کہ گریں گے نہیں، آپ گریں گے. بات یہ ہے آپ اٹھتے کتنی بار ہیں. اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نہیں گریں گے، یا آپ 1 دفعہ گریں گے تو دوسری دفعہ نہیں گریں گے زندگی میں، یا آپ 1,00,000 دفعہ گریں گے تو 1,00,001 دفعہ نہیں گریں گے. نہیں، آپ روز گریں گے، روز ٹوٹیں گے. ہو سکتا ہے ڈیلی 10 دفعہ بھی گریں، 10 دفعہ بھی ٹوٹیں. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو اوور کم اٹ، ہاؤ یو اسٹینڈ اپ اگین. دوبارہ کیسے اٹھیں گے، دوبارہ کیسے اٹھتے ہیں آپ. یہ ہے زندگی، اور یہ ڈیفائن کرے گی آپ کی زندگی کہ آپ دوبارہ کیسے اٹھتے ہیں، کہ آپ دوبارہ کیسے اٹھیں گے. بار بار گرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں بار بار اٹھنا کام ہے، اور بار بار کیسے اٹھنا وہ پھر اس سے بھی اگلا لیول ہے. اوکے، ابھی اگر آپ اس زندگی کی اس فیز سے گزر رہے ہیں جہاں آپ کو بالکل کوئی امید نہیں ہے، 0، نا امید ہے آپ، تو نا امید نہ ہو. اپنے ارد گرد دیکھیں، ہزاروں نعمتیں نظر آئیں گی. اگر آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بھانجے بھتیجے، کوئی آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کے پاس ایک رشتہ بھی پرخلوص ہے، مخلص ہے، آپ کو لگتا ہے ایک دوست بھی موجود ہے، آپ کے گھر پہ چھت ہے، آپ کو کھانا ٹیبل پہ مل رہا ہے، دن میں آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یہ سارے پریویلیجز ہیں. لگژری تو نہیں کہہ سکتے آپ چلیں، لیکن پریویلیج. اور بہت سے لوگ جو دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے گول سیٹ کرو، اپنا یہ کرو، ویژن سیٹ کرو، سوچو، پیسہ کماؤ، یہ کرو، 5 سال کا پلان بناؤ، 10 سال کا بناؤ، کچھ کرو، یہ کرو. کہاں گیا پیشن، کہاں گیا یہ. آپ شکر ادا کریں کہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں اور آپ کو زندگی نے ایسا سوچنے کا موقع اور وہ ماحول دیا، کیونکہ بہت سے لوگ، میرے جیسے لوگ، ساری زندگی سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی چیز سے سروائیو ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا پریویلیج ہے. اگر آپ اپنے گولز پہ فوکس کر سکتے ہیں، اپنے کریئر پہ فوکس کر سکتے ہیں، اپنا پلاننگ کر سکتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو، جن کو ساری زندگی سروائیول موڈ میں رہنا پڑا ہے، بچپن سے لے کے ابھی تک کسی نہ کسی بات پہ، کہ ہم اسی موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم یہ دن سروائیو کر لیں، کہ ہم آج سروائیو کر کے زندہ رہ لیں.
ہم کل تک پہنچ جائیں، ہم پرسوں تک زندہ رہ لیں، کسی نہ کسی بات پہ ہم سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں بہت ایموشنل ہوتے ہیں، تو ان کی ساری زندگی میرے حساب سے نا اسی طرح گزر جاتی ہے۔ یہ بڑے پریویلیج کی بات ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے، وہ سارا دن کئی عمر تک یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کل تک میں زندہ کیسے رہ لوں، کوئی ایک امید کی کرن مل جائے، یا جس بات پہ دکھ ملا ہے، تکلیف ملی ہے، اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے، یہ جو لاس زندگی میں ہو گیا اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے۔ کئی سال لگ جاتے ہیں، 15-20 سال لگ جاتے ہیں ایک لاس کو، کسی کو کھونے کا لاس کو اوور کم کرنے کے لیے۔ میری امی کو 17 سال ہو گئے، 17 ایئرس۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آج تک اس 17 ایئرس کے لاس کو اوور کم نہیں کر پایا، میں اس سے نہیں نکل پایا۔ مجھے لگتا ہے 17 سال سے میں اس چیز کو اوور کم کرنے کی کوشش اور سروائیول موڈ میں ہوں۔ میں نے کیا کرنا ہے اور زندگی میں؟ ہو سکتا ہے بات کسی کو سمجھنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز سے نہیں گزرتے، اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ خیر، لمبی ہو گئی ویڈیو آج، میں تھوڑا زیادہ برا لگتا ہے، جو میرا کوٹا کل کا تھا وہ رہ گیا تھا، وہ میں نے آج بول لیا۔ اور چلیں، لیٹ اٹ بی نیچرل، لیٹ اٹ بی را، لیٹ اٹ بی جیسے بھی ہے، یہی مقصد ہے۔ تو میرے چینل پہ جو 2 سبسکرائبرز ہیں، 3 سبسکرائبرز ہیں، ان کو دل سے بہت بہت خوش آمدید، ویلکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے نمبر تھوڑا سا انکریز ہوتا دیکھ کے۔ اپنا خیال رکھیں، اور جانے سے پہلے پھر میں یہ کہوں گا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی ہے، لیکن جینے کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے یا زندگی کے سبق حاصل کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے زندگی بہت لمبی لگتی ہے، لیکن ویسے بہت چھوٹی ہے۔ جب آپ جینا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے پیچھے بھی بہت زیادہ ویسٹ کی ہے اور آگے کچھ بچی نہیں ہے، آپ کو ڈر لگے گا کہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جب یہ احساس ہو جائے، کیونکہ ہے تو ایسے ہی، آپ کو نہیں پتہ کہ اگلے سیکنڈ میں بھی یہ جو آپ کی سانس ہے واپس آئے گی کہ نہیں۔ دس از دا ریئلٹی، اس سے بڑا سچ کیا ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں، کیونکہ آپ اپنا رکھیں گے تو ہی ارد گرد والوں کا رکھیں گے۔ فوکس آن یور مینٹل ہیلتھ پلس فزیکل ہیلتھ۔ اللہ حافظ۔